الحمدللہ علی ما انزل القرآن والصلاة والسلام علی صاحب الفرقان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک معلوماتی مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نکاح تھا زلیخا کے ساتھ بعد میں ہوا یا نہیں ہوا، اس حوالے سے درست رائے کیا ہے۔ اصل میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس موقف کو اختیار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نکاح تھا وہ زلیخا کے ساتھ نہیں ہوا، حالانکہ علامہ ابن کثیر کے برخلاف جتنے بھی مفسرین ہیں، جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں زلیخا سے نکاح کیا، اور یہی بات درست ہے۔ نکاح بھی کیا اور پھر زلیخا سے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ ایک کا نام افراہیم تھا، ایک کا نام میشا تھا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام رحمت تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر کے اندر اس چیز کو لکھا کہ عَزَّلَ الْمَالِكُ كِتْفِيرًا، کہ جو بادشاہ تھا اس نے زلیخا کا جو پہلا شوہر تھا کتفیر، اس کو معزول کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو زوج المرأۃ المعلومہ، تو اسی عورت کا نکاح کر دیا۔ وَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ زلیخا کا جو شوہر تھا معزول ہونے کے بعد مر گیا۔ وَزَوَّجَهُ الْمَالِكُ امْرَأَتَهُ، بادشاہ نے پھر زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَبْتِ فَوَجَدَهَا عَذْرَاءً فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ إِفْرَائِيمَ وَمِيشَا۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس گئے تو فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی۔ آپ نے زلیخا کو باقرہ پایا جن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک افراہیم اور ایک میشا۔ اسی طرح قرآن کی آیت کریمہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر اس چیز کو لکھا کہ فحملت من یوسف وولدت له ابنین فی بطن احدہما افراہیم والآخر میشا وکانا کالشمس والقمر فی الحسن، یعنی حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں تو ایک بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک افراہیم اور دوسرا میشا، جو حسن کے اندر چاند اور سورج کی طرح چمکتے تھے۔ پھر اسی تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اس کے تحت لکھا کہ وَوَلَدَ لِيُوسُفَ مِن رَعِيلَ ای زلیخا افراہیم ومیشا ورحمہ امرات ایوبہ، یعنی راعیل جو کہ حضرت زلیخا کا نام تھا، تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم، ایک کا نام میشا، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں جن کا نام رحمت تھا۔ یہ جو آپ کی صاحبزادی تھی جن کا نام رحمت تھا، یہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئیں۔ اسی طرح اللہ کے فرمان انک الیوم لدینا مکین امین، اس کے تحت تفسیر ابو سعود کے اندر اس چیز کو لکھا کہ زوجہ راعیل فوجدہا عذرا وولدت لہ افراہیم ومیشا، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا تو آپ کو کنواری پایا، آپ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور ایک کا نام میشا تھا۔ اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس آیت کریمہ کے تحت لکھا فَوَّضَ الْمَالِكُ إِلَيْهِ أَمْرَهُ وَعَزَلَ كِتْفِيرًا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ فَزَوَّجَهُ الْمَالِكُ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَبْتِ فَوَجَدَهَا عَذْرَاءً فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ إِفْرَائِيمَ وَمِيشَا۔ بادشاہ نے اپنا معاملہ اور حکومت کے جو معاملات تھے وہ اختیارات ہے یوسف علیہ السلام کے سپرد کیے، اور جو عزیز مصر کتفیر تھا اس کو معزول کر دیا۔ پھر جب وہ مر گیا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا۔ جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی، تو آپ نے زلیخا کو باقرہ پایا جس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور ایک کا نام میشا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تفسیر خازن کے تحت اس میں لکھا کہ زوج المالک یوسف امرأتہ العزیز بعد ہلاکہ
عزیز مصر کی موت کے بعد بادشاہ نے اس کی بیوی زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ اور تفسیر معالم التنزیل کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس کے تحت لکھا کہ زوج المالک لیوسف رعیلہ امرأۃ کتفیر، یعنی بادشاہ نے جو عزیز مصر کتفیر تھا اس کی بیوی کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ اسی طرح تفسیر جلالین کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس کے تحت لکھا کہ ان الملک توجہ وختمہ وولاہ مکان العزیز وعزلہ ومات بعد فزوجہ امرأتہ زلیخا فوجدہا عذراء وولدت لہ ولدین، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج پہنایا، انگوٹھی دی، عزیز مصر کو معزول کر کے اس کی جگہ آپ کو حاکم بنا دیا۔ جب وہ مر گیا تو یوسف علیہ السلام کا نکاح ان کی بیوی زلیخا سے کر دیا، جن کو آپ نے باقرہ پایا اور ان سے پھر 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ اور اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ساوی کے اندر لکھا کہ فزوج المالک یوسف امرأۃ العزیز بعد ہلاکہ، کہ عزیز مصر کی موت کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کر دیا۔ اسی طرح تفسیر جمل کے اندر جو ہے وہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ زوج المالک یوسف امرأۃ العزیز بعد ہلاکہ فولدت لہ ولدین ذکرین افراسین و میشا وہما ابنا یوسف، فرمایا کہ بادشاہ نے عزیز مصر کے مرنے کے بعد ان کی بیوی کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ تو حضرت زلیخا کو 2 نرینہ اولاد عطا ہوئے جو یوسف علیہ السلام سے تھے، یعنی آپ کے صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام افراسیم تھا اور ایک کا نام میشا تھا، یعنی بعض تفاسیر کے اندر افراہیم لکھا ہے اور بعض کے اندر افراسیم لکھا ہے۔ اسی طرح تفسیر جامع البیان کے اندر قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس کے تحت لکھا ان العزیز توفی او عزل وجعل الملک یوسف مکانہ فزوجہ امرأتہ زلیخا فوجدہا عذراء وولد منہا ابنان، کہ عزیز مصر مر گیا یا معزول کرنے کے بعد اس کی جگہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مقرر کیا، پھر اس کی بیوی زلیخا سے آپ کی شادی کر دی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو باقرہ پایا اور ان سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ اسی طرح خزائن العرفان کے اندر، تفسیر نور العرفان کے اندر، یعنی بعد کے جو مفسرین نے انہوں نے بھی پھر اسی موقف کو اختیار کیا، اس میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ اسی موقف کو اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو نکاح تھا وہ زلیخا سے ہوا تھا اور آپ سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 بیٹے تھے، ایک افراہیم تھا یا افراسیم تھا اور ایک میشا تھا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام رحمت تھا جو ایوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئی۔ لہٰذا اتنے مفسرین کے اقوال کے ہوتے ہوئے علامہ ابن کثیر کا جو موقف ہے، جو قول ہے، وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور صحیح موقف یہی ہے جو جمہور مفسرین نے اپنایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو نکاح تھا بعد میں حضرت زلیخا کے ساتھ ہوا اور آپ سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔